الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم حضرات، اس وقت پورا ملک اور پوری دنیا میں کرونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے جو وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے پورے ملک میں اور دنیا کے اکثر ممالک میں لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، کرفیو جیسی کیفیت ہے۔ اس موقع پر ہمارے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اپنی جان کی حفاظت کرنا فرض عین ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اور خاص طور پر جب کوئی وبائی مرض پھیلا ہوا ہو، لگنے والا چھوا چھوت کا مرض پھیلا ہوا ہو، ایسے موقع پر بہت زیادہ احتیاط لازمی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس موقع پر طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی کہ جو لوگ ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں یہ بیماری ہے وہ وہاں سے باہر نہ نکلے، اور جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ اس علاقے میں نہ آئیں، جس کو قرنطینہ کہا جاتا ہے۔ گویا آج اس بیماری سے بچانے کے لیے لوگوں کو گھروں میں رہنے کے لیے جو کچھ کہا جا رہا ہے، یہ بھی گویا شریعت کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بھی حفاظت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جن کو کوڑھ کی بیماری تھی، وہ آئے اور بیعت ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی کے ذریعے ان کو پیغام بھجوا دیا کہ میں نے ان کو بیعت کر لیا اور وہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوا چھوت کا مرض ہے، لگنے والا مرض ہے، تو اس سے اجتناب اور احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، یہی توکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متوکل کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسباب اختیار کیے ہیں، پوری 63 سالہ نبوت کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ تو اسباب کے درجے میں وہ تمام ہدایات جو حکومت کی جانب سے اطباء، ماہرین اور ڈاکٹر کے مشورے پر جو حکومت کی ہدایات ہمارے لیے جاری ہو رہی ہیں، ان کو اختیار کرنا بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ نماز بڑی اہم ترین عبادت ہے، اور اس کی اہمیت اور جماعت سے اور مسجد میں نماز پڑھنے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن الدین یسر، اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر سہولت رکھی ہے، آسانی رکھی ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج اور کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اسی لیے ان حالات میں جبکہ ایک جگہ جمع ہونے سے بیماری کے پھیلنے کا اور اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ملوث ہونے کا خطرہ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجد میں بڑی تعداد میں جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے پہنچنے کی جو کوشش آج کی جا رہی ہے اس سے اجتناب کریں۔ مسجد بھی بالکل بند نہ ہو، جماعت سے محروم نہ ہو، اس لیے امام، مؤذن اور جو مسجد کے خدام ہیں وہ مسجد کے اندر رہتے ہوئے جماعت سے نماز پڑھ لیں، مسجد میں بھی جماعت ہوتی رہے، اور اہل محلہ اپنے اپنے گھروں میں 5 وقتہ نماز ادا کریں۔ 5 وقتہ نماز گھر کے اندر تنہا بھی ادا کر سکتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ ادا کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر گھر میں 2 بالغ مرد ہیں تو ایک بالغ مرد امام بن جائے اور دوسرا بالغ مرد اس کے برابر دائیں جانب اس کا مقتدی کی حیثیت سے کھڑا ہو جائے۔ اگر گھر میں عورتیں بھی ہیں، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے اور بیٹا بھی ہے، تو باپ امام بن جائے، مثلا بیٹے کو اپنے دائیں جانب کھڑا کر لے،
اور جو گھر کی عورتیں ہیں ان کو پیچھے ایک صف کا درمیان میں فصل کر کے ان کو پیچھے کھڑا کیا جائے، اور اگر بچے بھی ہیں اور مرد ایک دو سے زائد ہے تو امام آگے کھڑا ہو، دو مرد پیچھے کھڑے ہوں، ان کے پیچھے بچوں کی صف ہو اور ان کے پیچھے پھر عورتوں کی صف ہو۔ اور جمعہ کے لیے مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے، جمعہ کی نماز ہم گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک امام کے علاوہ 3 بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر گھر کے اندر ایک امام کے علاوہ 3 بالغ مرد ہیں تو ایک آدمی امام بن جائے اور بقیہ 3 افراد مقتدی بن جائے، اور پھر گھر کی عورتیں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور جمعہ کے لیے خطبہ جو شرط ہے وہ بھی کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ گھر کے افراد میں سے کوئی بھی ایک جو اچھا قرآن پڑھ سکتا ہو، عربی الفاظ اچھی طرح ادا کر سکتا ہو، پہلا خطبہ دینے کے لیے وہ صرف اتنا پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اور پھر دوسرا کلمہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لے، مثلا صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما پڑھ لے، اور قرآن کریم کی کوئی آیت مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ یہ الفاظ کہے تو ایک خطبہ ہو گیا، تھوڑی دیر کرسی پر بیٹھ جائے، ممبر کا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، گھر میں کرسی اسٹول کوئی بھی ہو تو اس پر بیٹھ جائے، اور پھر دوبارہ خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو اور یہی کلمات پھر دوسرے خطبے میں بھی دوہرا لے۔ دونوں خطبوں میں الگ الگ الفاظ کا ہونا بھی شرط اور ضروری نہیں ہے، تو یہی الفاظ دوسرے خطبے میں بھی ادا کر لے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ جمعہ کی نماز گھر کے اندر بھی ہو جائے گی، اور اگر 4 افراد سے کم ہیں تو پھر جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکتے، پھر ظہر ہی کی نماز ادا کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ گھر کے اندر اپنے گھر کے افراد ہی ظہر کی نماز ادا کریں تاکہ باہر کے لوگوں سے کم اختلاط ہو، اور جو ڈاکٹر کا اور ماہرین کا مشورہ ہے اور حکومت کی منشا ہے اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ ہمیں تنہائی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کی اس وبا سے اور ہر قسم کے امراض سے اور ہر قسم کی وباؤں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔